السلام علیکم ناظرین، پاکستان خبر ڈیجیٹل کے پروگرام مائنڈ گیج کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حال ہی میں منعقد ہونے والے برکس سربراہی اجلاس کے بارے میں، جو جوہانسبرگ میں 22 سے 24 اگست کے درمیان منعقد ہوا، جس میں ابتدائی جو 5 ممالک ہیں، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ، اس کے علاوہ 25 سے زیادہ ممالک کے سربراہان مملکت اور وزرائے اعظم نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں 6 نئے ممالک کو ممبرشپ دینے کا فیصلہ کیا گیا، جو کہ جنوری 2024 سے برکس کے ممبر بن جائیں گے۔ اور جن ممالک کو نئی ممبرشپ دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا، اس میں ایران، سعودی عربیہ، UAE، ایتھوپیا، ارجنٹینا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ جو ممبرشپ ہے، اس کے بعد اب برکس کے ممالک کی تعداد 11 ہو جائے گی۔ برکس کی کہانی ناظرین بہت دلچسپ ہے۔ 2001 میں گولڈمین سیچس بینک کے چیف اکانومسٹ تھے جم اونیل۔ انہوں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا جو کہ ایمرجنگ اکانومیز تھیں جو اس وقت کی، جس میں ساؤتھ افریقہ تھا، انڈیا تھا، چائنا تھا، رشیا تھا، انڈونیزیا تھا۔ اس کے اوپر ایک پیپر لکھا تو انہوں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں ہر جگہ برازیل، انڈیا، چائنا، رشیا کا ذکر کروں، تو انہوں نے اس کے لیے ٹرم یوز کی برک، جس سے مراد یہ 4 ایمرجنگ اکانومیز تھیں، یہ 4 ممالک تھے۔ تو اس وقت جو ہے اس کا بہت مذاق اڑایا گیا ان کا کہ یہ کیا، اس کے اوپر انہوں نے پورا جو ہے وہ تھیسس لکھ دیا ہے۔ لیکن جب 2006 میں برکس کے بارے میں، اس وقت برک تھا، برکس نہیں تھا، جب اس کے بارے میں پہلا اجلاس ہوا اور پہلی دفعہ سنجیدگی سے اس بات پہ غور کرنا شروع کیا چین نے کہ کیوں نہ ہم یہ جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں ان کے اوپر مشتمل ایک بلاک بنائیں، ایک فورم بنائیں، جس میں ہم جو معیشت کو درپیش مسائل ہیں، اس کے علاوہ جو دنیا کو مسائل درپیش ہیں، اس کے حوالے سے ہم ایک اپنا نقطہ نظر جو ہے اس کو سامنے لائیں، اور آپس میں جو تجارت ہے اس کو بڑھائیں، ٹیکنالوجی کا جو تبادلہ ہے اس کو بڑھائیں، اور تجارت جو ہے آپس میں وہ کریں۔ 2009 میں اس کا سربراہی اجلاس ہوا، جس کے بعد 2010 میں ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ اس کا ممبر بنا، جس کے بعد برکس کے نام سے یہ بلاک جو ہے وہ تشکیل پایا۔ ابتدا میں تو اس کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ بہت سلو تھی، بہت آہستہ تھی، اور زیادہ تر جو اکانومسٹ تھے دنیا کے بڑے، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک گپ شپ کا ادارہ ہی رہے گا، اس سے زیادہ سنجیدگی سے آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ اور یہ جو G7 ہے، اور جو دنیا کے بڑی طاقتور سرمایہ دار ملک ہیں جن کو ہم سامراجی ممالک بھی کہتے ہیں، امریکہ کی قیادت میں، ان کے لیے کوئی بڑا چیلنج کھڑا نہیں کر پائیں گے چائنا کی قیادت میں یہ جو برکس کے ممالک ہیں۔ لیکن پھر 2008 کے بعد جب دنیا میں ایک بڑی عالمی جو ہے وہ بحران پیدا ہوا، جس کو گریٹ ریسیشن بھی کہتے ہیں، 2008 اور 2009 میں، اس کے بعد چین، انڈیا اور باقی ممالک نے، رشیا نے سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا کہ ہمیں اس کو مزید جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ڈیولپ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر برکس کا جو فورم تھا یہ اہمیت اختیار کرتا گیا۔ ابتدا میں ایسا لگتا تھا کہ یہ شاید مغرب مخالف جو ہے وہ کوئی بلاک نہیں ہے، اور نہ ہی یہ شاید امریکہ اور یورپ کے جو مد مقابل کوئی پول آف اٹریکشن بن رہا ہے نیا، جس میں کہ نئے جو اور دنیا کے ممالک ہیں وہ شامل ہوں گے۔ لیکن جیسے جیسے برکس کی اکانومیز جو ہیں وہ، جہاں ایک طرف امریکہ اور یورپ کی جو معیشتیں تھیں وہاں بحران تھا، یہ جو برکس کے ممالک تھے یہ بہت جلد اس بحران سے نکلے اور پھر تیز ترین جو ہے معاشی ترقی کی طرف انہوں نے بڑھنا شروع کیا۔ جس کے بعد اور جو ممالک تھے ایشیا کے، لاطینی امریکہ کے اور افریقہ کے، انہوں نے دلچسپی لینا شروع کی کہ ہم بھی جو ہے اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ابتدا میں تو ریلیکٹنس تھی، خاص طور پہ انڈیا جو ہے وہ نہیں چاہتا تھا، اور برازیل بھی نہیں چاہتا تھا کہ نئے جو ممالک ہیں وہ اس کا حصہ بنیں، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم 5 یہ جو ممالک ہیں ہم ہی آپس میں جو ہے وہ کرنسی کے اوپر بات کریں، تجارت کے اوپر بات کریں، ایک دوسرے کی جو معیشتیں ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اور جو ڈالر ہے اس کا جو استعمال ہے تجارت میں اس کو کم کریں۔ تو یہ ڈسکشنز کافی عرصے سے جاری تھی۔ لیکن اس سال جو ہے جب یہ جوہانسبرگ میں اجلاس ہوا ساؤتھ افریقہ میں، تو پھر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ 6 یہ جو ممالک ہیں جنہوں نے درخواست دی ہوئی ہے پہلے سے، ان کو ہم برکس کا ممبر بناتے ہیں۔ تو اب 11 ہوگی تعداد۔ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے ناظرین؟ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ایک طرف G7 کے ممالک ہیں جو کہ پرانے سامراجی ممالک ہیں، جو دنیا کے سب سے طاقتور معیشتیں ہیں ان کے اوپر مشتمل ہے۔ G7، گریٹ 7، جو دنیا کے سب سے بڑی معیشتیں ہوتے تھے کسی وقت میں۔ مثلا اٹلی آج جو ہے وہ بہت چھوٹی معیشت بن گیا ہے اگر اس کا قابل جائزہ لیا جائے، برازیل کے ساتھ
ایون رشیا کے ساتھ، ایون انڈونیزیا یا انڈیا کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود وہ G7 کا حصہ ہے۔ اسی طرح کینیڈا کو اگر دیکھیں تو اس کی جو GDP کا اوورآل سائز ہے وہ بہت بڑا نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ پرانے طاقتور ممالک ہیں، بڑے صنعتی ممالک ہیں، جہاں صنعتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہیں، جہاں کی ٹیکنالوجی اور معیشت بہت زیادہ ایڈوانس ہے، تو اس لیے ان کو G7 کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں جو نئی ابھرتی ہوئی معیشتیں تھیں، ایمرجنگ اکانومیز تھیں، ان کو دنیا کے نظام کا حصہ بنانے کے لیے G20 جو ہے وہ کریٹ کیا گیا فورم۔ اب اس میں جو دنیا کی 20 بڑی معیشتیں ہیں وہ اس کا حصہ ہیں۔ تو جب یہ دو فورمز موجود تھے اور اس کے مقابلے میں برکس جو ہے اس نے اپنا پھیلاؤ شروع کیا، تو اس وقت جو برکس کے ممالک ہیں 11، یہ دنیا کی 29.6% ورلڈ جو GDP ہے اس کا حصہ ہے۔ یہ تقریباً 30.9 ٹریلین ڈالر کے قریب ان کی ٹوٹل GDP ہے، یہ 11 جو ممالک ہیں۔ دنیا کے جو تیل کی پیداوار ہے 43% جو تیل ہے وہ یہ 11 ممالک دنیا کے پیدا کرتے ہیں، باقی ساری دنیا مل کے 57% جو ہے وہ تیل پیدا کرتی ہے۔ یہ جو 11 ممالک ہیں برکس کے، ان کی جو آبادی ہے وہ دنیا کی آبادی کا 44% ہے۔ باقی دنیا کے 195 جو ملک ہیں ان کی آبادی 56% بنتی ہے، لیکن ان 11 ممالک کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 46% بنتی ہے۔ اور جو دنیا کی 25% تجارت ہے وہ ان 11 ملکوں کی ہے، جو ایکسپورٹس ہیں اس کا 25% حصہ جو ہے ان 11 ممالک کا۔ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاشی لحاظ سے یہ کتنا اہم فورم ہے۔ پاکستان نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا اس کے لیے، اور ابھی پاکستان سوچ رہا ہے کہ وہ اس کا حصہ بنے یا نہ بنے، لیکن اگلی جو لاٹ ہے 16 ممالک ہیں مزید جنہوں نے اپلائی کیا ہے، جس میں انڈونیزیا ہے، جس میں الجزائر ہے، جس میں میکسیکو ہے، جس میں فلسطین ہے، اس کے علاوہ اور چھوٹے ممالک جو ہیں افریقہ کے ممالک بھی شامل ہیں۔ یہ جو 25 ممالک کے سربراہان مملکت اور وزراء اعظم آئے تھے جوہانسبرگ کے اگست کے اجلاس میں، وہ آئے اسی لیے تھے کہ وہ ان ممالک کے ساتھ تجارت کے حوالے سے اور اپنی معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کر سکیں اور ان کے ساتھ ایگریمنٹس کر سکیں۔ برکس سے جو ہے وہ امریکہ کی جو دنیا کے اوپر غلبہ یا تسلط ہے، اس کو 3 چیلنجز جو ہیں وہ اس کا سامنا ہے جو برکس کے حوالے سے اس کا ہے۔ نمبر 1، ڈالر جو دنیا کی سب سے زیادہ، جس کو گلوبل کرنسی کہا جاتا ہے، اور دنیا کی 90% ایک وقت تھا، دنیا کی 90% جو تجارت ہے وہ ڈالر کے اندر ہوتی تھی، جو کہ اب کم ہو کے 58% رہ گئی ہے۔ آج بھی جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں وہ 88% جو ہیں وہ ڈالر میں ہوتی ہے، امریکی ڈالر میں ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈالر اس وقت کتنا غلبہ اور تسلط ہے اس کا دنیا کے اوپر، اور وہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ کرنسی مانی جاتی ہے۔ لیکن برکس نے یہ فیصلہ کیا ہے، برکس کے ممالک نے، کہ وہ اپنی آپس کی جو تجارت ہے اس کو ڈالر میں نہیں کریں گے بلکہ اپنی لوکل کرنسیز میں کریں گے، اور جہاں لوکل کرنسی کے ساتھ کاروبار نہیں ہو سکے گا، وہاں جیسے اب پاکستان نے رشیا سے تیل خریدا تو پاکستان اس کو پیمنٹ جو ہے وہ ڈالرز میں نہیں کر رہا، نہ روبل میں کر رہا ہے جو رشیا کی کرنسی ہے، بلکہ جو چین کی کرنسی ہے یوان، اس کے اندر جو ہے پاکستان تیل کی جو پیمنٹ ہے وہ کر رہا ہے۔ اسی طرح بہت سارے افریقہ کے ممالک ہیں، لاطینی امریکہ کے ممالک ہیں جو کہ اب ڈالر کو استعمال نہیں کر رہے تجارت کے لیے، بلکہ وہ اپنی مقامی کرنسیز کو استعمال کر رہے ہیں، یا متبادل کرنسی کے طور پہ یوان یا روبل یا دوسری کرنسیوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ دوسرا جو چیلنج ہے، اور یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 2040 تک امریکی جو ڈالر ہے وہ 50% سے نیچے آ جائے گا عالمی تجارت میں اس کا جو حصہ ہے، جس سے ڈالر کمزور ہوگا۔ جب ڈالر کمزور ہوگا تو امریکی معیشت کے اوپر اس کے اثرات آئیں گے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ مقروض اگر کوئی ملک ہے ناظرین تو وہ امریکہ ہے۔ امریکہ کے اوپر بہت بڑا قرضوں کا بوجھ ہے، لیکن اس کو ایک ایڈوانٹیج ہے ڈالر کی وجہ سے کہ پوری دنیا جو ہے وہ فارن ریزرو اپنے بینک جو سینٹرل بینکس ہیں وہ ڈالر میں رکھتے ہیں، جو بانڈز ہیں انٹرنیشنل وہ کیونکہ ڈالر میں جاری ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے امریکہ کو ایک ایڈوانٹیج اس وقت حاصل ہے۔ لیکن جیسے جیسے برکس اور باقی ممالک جو ہیں ان کی معیشتیں جو ہے وہ مضبوط ہوں گی اور ان کی جو کرنسیز ہیں وہ مضبوط ہوں گی تو ڈالر جو ہے وہ کمزور ہوگا، اور اگلے 15-20 سال میں ہم دیکھیں گے کہ ڈالر جو ہے بتدریج آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جائے گا اور امریکہ کی معیشت پہ اس کے بہت برے اثرات ہوں گے۔ دوسرا، جو برکس کے ممالک ہیں اور خاص طور پہ چائنا، یہ ٹریڈ کے حوالے سے ان کی جو پالیسی ہے وہ فیئرنیس کی پالیسی ہے، یہ برابری کی بنیاد پہ تجارت کرتے ہیں، نہ کہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں یا فائدہ اٹھاتے ہیں کمزور معیشتوں کا۔ اب لاطینی امریکہ اور جو افریقہ کے زیادہ تر ممالک ہیں وہ یا تو زرعی اجناس ایکسپورٹ کرتے ہیں یا منرلز جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، یا وہ جیسے گولڈ ہے، کاپر ہے، یورینیم ہے، ہیرے ہیں، اس طرح مختلف جو چیزیں ہیں وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، کافی ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھل اور باقی چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو جو یورپین اور امریکن ملٹی نیشنلز ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ کم سے کم قیمت میں ان سے وہ اجناس خریدیں،
اس کے برعکس چین کا جو ان کے ساتھ تجارت کا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ منصفانہ ہے، اس کے اندر وہ ایکسپلائٹیشن موجود نہیں ہے جو کہ باقی ممالک کرتے ہیں، اور اس لیے جو تجارت میں حصہ ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھے گا جیسے جیسے یہ معیشتیں مضبوط ہوں گی۔ ایک اندازہ ہے، مثلا اگر آپ 2030 کا عالمی معاشی منظرنامہ دیکھیں تو چین جو ہے وہ امریکہ کو کراس کر جائے گی اور دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن جائے گی 2030 تک، امریکہ دوسرے نمبر پہ آ جائے گا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تیسری بڑی معیشت 2030 میں انڈیا ہوگی جو کہ ہمارا ہمسایہ ہے۔ تو 2030 میں پاکستان کی سرحد کے ساتھ دنیا کی پہلی معیشت اور دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہوگی۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ اگر ہم پاکستان جو ہے اگر انڈیا اور چائنا کے ساتھ اپنی تجارت کو نہیں بڑھاتا، اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھاتا، تو پھر پاکستان جو موجودہ معاشی بحران میں مبتلا ہے، معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہے، اور مشکلات میں سے نکلنے کا اور کیا راستہ ہوگا، جبکہ ہماری سرحد کے اوپر جو ہیں وہ دنیا کی 2 بڑی معیشتیں جو ہیں وہ موجود ہوں گی 2030 تک۔ 2040 تک جو G7 ہے اس میں امریکہ کے علاوہ کوئی یورپی جو ہے، کوئی مغربی ملک اس کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ 2050 تک جو G20 کے ممالک ہیں اس میں صرف 2 ممالک ہوں گے یورپ سے، جرمنی اور امریکہ، باقی سارے لاطینی امریکہ، ایشیا اور افریقہ کے ممالک ہوں گے۔ تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو عالمی معاشی طاقت ہے وہ آہستہ آہستہ مغرب سے، جس کو ہم نارتھ امریکہ اور یورپ سے جو ہے وہ کھسک رہی ہے آہستہ آہستہ، اور وہ اب ایشیا اور لاطینی امریکہ کی طرف جو ہے اور افریقہ کی طرف موو کر رہی ہے۔ مطلب یہ گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کی طرف جو ہے وہ دنیا کی معیشتیں اور جو نئی معاشی طاقتیں ہیں وہ ان خطوں کے اندر جو ہے وہ اب ابھر رہی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے جو برکس کی شکل میں سامنے آ رہا ہے، اور اگر اگلے سال جو روس کے اندر سربراہی اجلاس ہوگا اس میں اگر مزید 10-11 بڑی معیشتیں جو ہیں ایمرجنگ اکانومیز اگر شامل ہو جاتی ہیں تو یہ بہت بڑا چیلنج بن جائے گا امریکہ اور یورپ کے لیے کہ وہ جو اپنا معاشی تسلط ہے، جو ٹیکنالوجی کے اوپر ان کا تسلط ہے، جو فائنینشیل ان کا تسلط اور غلبہ ہے دنیا کے اوپر، اس کو وہ برقرار رکھ سکیں، اور یہ جو طاقت کا توازن جو ہے وہ یورپ اور امریکہ سے ایشیا اور لاطینی امریکہ کی طرف موو کر رہا ہے، اس عمل کو وہ روک سکیں۔ اگر یہ کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو دنیا میں تناؤ ہے وہ بڑھے گا، بلاکس کی جو سیاست ہے اس کے اندر شدت آئے گی، اور جو آپس کے تعلقات ہیں مختلف بڑی طاقتوں کے اس کے درمیان جو تناؤ جو ہے کیفیت ہے وہ جنم لے گی، اور جو جیو پولیٹیکل سٹرگلز ہیں دنیا کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے مختلف خطوں کو، اس کے اندر جو ہے وہ شدت آئے گی۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا اہم اجلاس تھا اور یہ بڑا کامیاب اجلاس ہے جس نے امریکہ سمیت جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے لیے نئے چیلنجز جو ہے وہ معاشی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی اور فوجی لحاظ سے جو ہے اور تصویراتی طور پہ بھی جو ہے وہ کھڑے کر دیے ہیں، جس سے نبرد ہونے کے لیے ایک نئی حکمت عملی جو ہے ان ممالک کو اپنانی ہوگی۔ برکس ایک متبادل معاشی بلاک کے طور پہ دنیا میں ایمرج کر رہا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ اور زیادہ مضبوط ہوگا اور اس کا حصہ جو ہے دنیا کی معیشت کے اندر وہ بڑھتا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔